السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما يا رب العالمين. محترم مکرم پردہ نشین خواتین اسلام، ساری حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی لائق اور سزاوار ہے کہ جس نے ہم اور آپ کو اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یاد ہے تو گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے مختلف مذاہب، مختلف دھرم، مختلف کلچر اور مذہب اسلام کی روشنی میں عورت کے مقام سے متعلق گفتگو کی گئی تھی۔ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ کبھی کسی دور نے، کسی کلچر نے، کسی مذہب نے، کسی دھرم نے عورت کے وجود کو لے کر کے انصاف نہیں کیا ہے۔ عورت کی طبیعت، عورت کی فطرت، عورت کے نیچر کا خیال نہیں رکھا ہے، بلکہ ہر زمانے کے، ہر دور نے، ہر مذہب نے، ہر کلچر نے عورت کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ کبھی عورت کو اس کے جائز مقام سے اتنا اونچا اٹھا دیا کہ عورت ایک کھلونا بن گئی جہاں اس کی عزت محفوظ نہیں رہی، اور کبھی عورت کو اس کے مقام سے اتنا نیچے گرا دیا جہاں عورت کی جان محفوظ نہیں رہی۔ الغرض ہر زمانے، ہر دور نے عورت کی طبیعت کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ کوئی ایسا مذہب، کوئی ایسا دھرم، کوئی ایسا کلچر جس نے عورت ذات کو اس کا جائز مقام دیا، اس کی صنفیت کا پورا خیال رکھا، اس کی طبیعت کا خیال رکھا، اس کی فطرت کا خیال رکھا ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ اور آپ کے سامنے مذہب اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں عورت کا کیا مقام ہو سکتا ہے، ایک عورت کا کیا درجہ ہو سکتا ہے، ان تمام پہلوؤں پر ڈیٹیل میں آپ کے سامنے گفتگو کی گئی تھی۔ آج کے سیشن میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے عورت کی بنیادی ذمہ داریوں پر گفتگو ہوگی کہ جب مذہب اسلام نے عورت کو اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، جب مذہب اسلام نے عورت کو اتنا بڑا درجہ عطا کیا ہے، جب مذہب اسلام نے عورت کو دخول جنت کا ذریعہ بنایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب مقام اتنا بڑا ہے تو ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ بڑی ہوگی۔
کہا جاتا ہے کہ مقام جتنا بڑا ہوتا ہے، یہ اصول ہے کہ ذمہ داری اتنی ہی زیادہ بڑی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب مذہب اسلام نے ایک عورت کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے تو اسے ذمہ دار بھی اتنا ہی بڑا بنایا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آج ان اہم اور بنیادی ذمہ داریوں پر گفتگو ہوگی کہ جس کے ذمہ دار عورت کو بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری ایک عورت ذات کے اوپر ہے ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان کو بچانا، ایمان کو شرک کی غلاظتوں سے بچانا، ایمان کو بدعت و خرافات کی غلاظتوں سے بچانا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں ایک اللہ کے اوپر ایمان لانا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا، ایک اللہ کو پکارنا، ایک اللہ سے ساری امیدیں وابستہ رکھنا، ایک اللہ سے دعا کرنا، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، رکوع کرنا، ایک اللہ کے لیے قربانیاں پیش کرنا، ایک اللہ کے لیے نظر و نیاز کرنا۔ یہ ساری کی ساری میننگز ایمان کے اندر داخل ہیں۔ لہٰذا ایک عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، کیونکہ ایمان سے بڑھ کر کے چیز اس دنیا میں اس کے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ایمان کے بغیر کوئی عورت جنت میں داخلہ پا سکتی ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے، ایمان کو بچانا بہت ضروری ہے، ایمان کو صحیح رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارا ایمان شرک کے ساتھ تو نہیں مل رہا، کہیں ہمارا ایمان خراب تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں ہمارا ایمان برباد تو نہیں ہو رہا ہے۔ اس جانب غور کرنے کی ضرورت ہے، اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لہذا ایک خاتون کے لیے، ایک مسلم عورت کے لیے، ایک مومنہ عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بچائے۔ یہ بات میں اس نے شد و مت سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آج جتنی کمزوری مسلم خواتین کی یہاں ایمان کو لے کر کے پائی جاتی ہے، اتنی کمزوری کسی کے یہاں نہیں پائی جاتی۔ اللہ نے ذرا کچھ وقت کے لیے اولاد سے محروم کر دیا، اللہ نے کچھ وقت کے لیے روزی روٹی سے محروم کر دیا، تو اب جو ہے قبروں کا چکر لگانے، مزاروں کا چکر لگانے، پیروں کا چکر لگانے کے لیے عورتیں چلی جایا کرتی ہیں، جہاں ان کا ایمان بھی برباد ہوتا ہے اور جہاں ان کی عزتیں بھی لٹتی ہیں۔ تو یہ عورتوں کے یہاں پایا جاتا ہے۔ قبروں کے پاس جا کر کے دیکھو تو وہاں عورتوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے، مزاروں پر جا کر کے دیکھو وہاں عورتوں کو ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے، اور ان تمام جگہوں پر جہاں پر عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ یہاں سے کچھ حاصل ہوتا ہے، کچھ ملتا ہے، وہاں پر عورتیں جا جا کر کے اپنا ایمان برباد کرتی ہیں۔ نہ صرف اپنا ایمان خراب کرتی ہیں بلکہ اپنی عزتیں بھی وہ بیچ کر کے چلی آتی ہیں۔ اس لیے خواتین سے ہماری گزارش ہے، عورتوں سے ہماری گزارش ہے کہ سب سے پہلے اپنے توحید کی فکر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو رب مانو، ایک اللہ کو اپنا معبود برحق مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو نہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری تمنائیں، اپنی ساری آرزوئیں اپنے ایک رب سے وابستہ رکھو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے۔ اور یاد رکھو پوری دنیا لٹ جائے، پوری دنیا لٹ جائے، لیکن ایمان ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، ایمان ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ وہ عورت، وہ خاتون جو اپنی پوری دنیا لٹوا کر کے اپنے ایمان کو بچا لیتی ہے، پیارے حبیب کہتے ہیں وہ عورت کامیاب ہو گئی ہے، پیارے حبیب کہتے ہیں وہ عورت کامیاب ہو گئی۔ اور وہ عورت جو پوری دنیا حاصل کر کے ایمان کو خراب کر لے، وہ عورت ناکام و نامراد ہے۔
لہذا دیکھیں اسلامی تاریخ میں عورتوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کس انداز میں کی ہے، عورتوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کس انداز میں کی ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگ صحابیہ، بوڑھی عورت ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ایمان لے کر کے آئیں تو کفار مکہ نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ان کے جسم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایمان کو چھوڑا نہیں، اپنے ایمان پر باقی رہی اور یہ نعرہ بلند کرتی رہی کہ کافرو، اے کفار مکہ، جو تم کر سکتے ہو کر لو، ایک بار دل کی دنیا میں ایمان داخل ہو گیا، اب اس دل سے ایمان نکلا نہیں کرتا ہے۔ نبی کی پیاری صحابیہ، بوڑھی صحابیہ ہیں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، دیکھیں ہمارے لیے آئیڈیل بن کر کے اس دنیا سے گئی ہے، ہماری عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے نمونہ بن کر کے، اسوہ بن کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئیں کہ اپنی جان کو قربان کر دیا لیکن اپنے ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ فرعون کے بچیوں کی آیا فرعون کے ساتھ چل رہی ہے، ہاتھ میں کنگھا ہے، زمین پر گرتا ہے، بسم اللہ کہہ کر اٹھا لیتی ہے۔ فرعون کی بچی پوچھتی ہے بسم اللہ، تو نے بسم اللہ کا نام لیا؟ یعنی تو میرے بابا فرعون کو رب مانتی ہے، اس کے نام سے تو نے کنگھا اٹھایا ہے؟ وہ آیا کہتی نہیں، میں نے اس رب کے نام سے کنگھا اٹھایا ہے جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، تیرے بابا فرعون کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بچی دوڑتی ہوئی فرعون کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے ماں، کہتی ہے بابا، تیری آیا، تیرے بچیوں کی آیا، تجھے رب نہیں مانتی، کسی اور کو رب مانتی ہے، تجھے آقا نہیں مانتی، کسی اور کو مانتی ہے، تجھے احکم الحاکمین نہیں مانتی، کسی اور کو مانتی ہے۔ فرعون بلاتا ہے، پوچھتا بیوی کس بات پر ایمان لائی ہو؟ وہ عورت کہتی ہے ربی و ربک اللہ، میرا رب تیرا رب اللہ ہے، وہ عرش والا ہے۔ فرعون کہتا ہے جانتی ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ ناز و نعمت کی چیزیں تجھ سے چھن جائیں گی، جن محلات میں رہتی ہے، مزے کی زندگی بسر کرتی ہے، اپنے 5 یتیم بچوں کی کفالت کرتی ہے، یہ ناز و نعمت کی باتیں تجھ سے چھین لوں گا۔ وہ موحدہ کہتی ہے ربی و ربک اللہ، ظالم جو تو کر سکتا کر لے، ایک بار دل کی دنیا میں اللہ کی محبت داخل ہو جائے، ایک ایمان والا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پوری دنیا قربان کر سکتا ہے۔ فرعون کو پتہ چلتا ہے یہ اپنی 5 یتیم بچوں سے بڑی محبت کرتی ہے، تیل کا کڑاہا منگواتا ہے، اس کے بڑے بچے کو اٹھاتا ہے، تیل کے کھولتے ہوئے کڑاہے میں پھینک دیتا ہے۔ فرعون پھر پوچھتا ہے بول بیوی کیا پروگرام ہے؟ مجھے رب مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ مجھے آقا تسلیم کرتی ہے کہ نہیں تسلیم کرتی؟ وہ موحدہ کہتی ہے ربی و ربک اللہ، میرا رب تیرا رب اللہ ہے، تو اس کا بندہ ہے، اس کا شریک نہیں ہے۔ اس کے دوسرے بچے کو اٹھاتا ہے، تیسرے بچے کو اٹھاتا ہے، چوتھے بچے کو اٹھاتا ہے، 5واں بچہ دودھ پیتا ہوا بچہ، 5واں بچہ ماں کے گود سے لگا ہوا ہے۔ فرعون کے لشکری اس بچے کو کھینچتے ہیں، یہ بچہ اپنی ماں کے گود سے نکل رہا ہے، یہ بچہ اپنی ماں کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس دودھ پیتے بچے کے ہاتھ میں ماں کے سر کے بال ہوں، اس بچے کے منہ میں ماں کے دودھ کے قطرات ہوں۔ فرعون کے لشکری اس بچے کو کھینچتے ہیں، یہ بچہ اپنی ماں کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو اس
دودھ پیتے بچے اور اس کی ماں پر ترس آتا ہے۔ اس دودھ پیتے بچے کو زبان ملتی ہے، یہ کہتا ہے ماں اصبری اصبری یا اماں انت علی الحق، اے میری ماں صبر کر صبر کر، تیری اور میری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ پانچوں بچوں کو مارنے کے بعد فرعون پھر پوچھتا ہے بول بی بی کس پر ایمان لائی ہے؟ کیا مجھے رب مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ مجھے آقا تسلیم کرتی ہے کہ نہیں تسلیم کرتی؟ وہ موحدہ کہتی ہے ربی و ربک اللہ، میرا رب تیرا رب وہ اللہ ہے، تو اس کا بندہ ہے، اس کا شریک نہیں ہے۔ پانچوں بچوں کو مارنے کے بعد فرعون کہتا ہے اس کو بھی اٹھاؤ اور تیل کے کھولتے ہوئے کڑاہی میں پھینک دو۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان کے لیے قربانی۔ آج اسی قربانی کی ضرورت ہے، آج اسی طرح کے جذبے کی ضرورت ہے، اسی طرح کے ایمان کی ضرورت ہے، اور ایمان سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ ایمان سے بڑھ کر کے دولت اس دنیا میں کوئی دولت ہو ہی نہیں سکتی۔ جس طریقے سے اس آیا نے، اس عورت نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی اولاد کی بھی بلی چڑھا دی، اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا، اپنی جان کو بھی قربان کر دیا، اسی طرح ایمان کی آج ہماری خواتین کو ضرورت ہے، آج مسلم امہ کو ضرورت ہے، آج عورتوں کو ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، شرکیات سے اپنے آپ کو بچائیں، بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، بدعات کی گندگیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، جو کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگیں، نہ کبھی کسی مزار پر جا کر کے اپنا ایمان برباد کرے، نہ کبھی کسی قبر کے پاس جا کر کے اپنا ایمان برباد کرے، اور نہ ہی دنیا کے کسی بھی علاقے میں جا کر کے اپنے ایمان کو برباد کرے، بلکہ اپنی توحید کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی نگرانی کرے۔ اگر آپ کا ایمان بچ گیا تو گویا آپ کی پوری دنیا بچ گئی، اور آپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کی اپنی بچیاں رہتی ہیں، آپ کے گھر میں آپ کی اپنی اولاد رہتی ہے، اگر آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی تو آپ نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے بھی ایمان کی حفاظت کر لی، ان کی بڑی ذمہ داریاں۔ تو ایک عورت کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ایک عورت، ایک خاتون اپنے ایمان کو بچائے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ دوسری بڑی ذمہ داری، ایک عورت اگر بیوی ہو تو اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ ایک عورت اگر بیوی ہو تو اسلام نے اس پر کیا ذمہ داری رکھی ہے؟ ایک عورت اگر بیوی ہو تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ثابت ہو، اپنے شوہر کی زندگی کو سکون سے بھر دے۔ اللہ نے شادیاں کیوں کرائیں؟ اللہ نے ایک مرد کو ایک عورت سے کیوں شادی دی؟ اللہ نے ایک شوہر، ایک مرد اور ایک عورت کو ایک جوڑے کے بندھن میں کیوں باندھا؟ قرآن کریم اس کی حکمت بیان کرتا ہے۔ اللہ نے مردوں سے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہارا ایک جوڑا پیدا کیا، تم ان سے شادی کرو تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو۔ گویا کہ بیوی سکون کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ کے مفہوم میں اگر دیکھیں کہ اگر بیوی سکون کا ذریعہ ثابت نہ ہو بلکہ اپنے شوہر کی زندگی کو جہنم بنا دے، اپنے شوہر کے گھر کو جہنم بنا دے، تو ایسی بیوی کہلانے کا حق نہیں رکھتی ہے۔ اس لیے ایک بیوی کا فوکس ہمیشہ اس بات پر ہو کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بہتر بیوی ثابت ہو، اپنے شوہر کے لیے اچھی بیوی ثابت ہو، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ شوہر کی اطاعت میں بیویوں کے لیے جنت کو رکھا گیا ہے، اور جو بیوی اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، جو بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، ایسی بیویوں کے لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی بیوی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ ایک اچھی بیوی کیا ہوتی ہے؟ ایک اچھی بیوی کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ایک اچھی بیوی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں بیوی کردار ایسا نبھائے، شوہر کی غیر موجودگی میں بیوی کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جب شوہر گھر پر آئے
تو شوہر کو کوئی چیز تکلیف دے نہ ہو، شوہر کی غیر موجودگی میں بیوی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے شوہر نفرت کرتا ہو، جس سے شوہر کراہت محسوس کرتا ہو، جس کو شوہر پسند نہ کرتا ہو۔ ایک نیک بیوی کی پہچان یہ ہوتی ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التی تسرہ اذا نظر، کہ جب شوہر بیوی کی طرف دیکھے تو شوہر کا چہرہ مسکراہٹوں سے کھل جائے، شوہر کو خوشی محسوس ہو، شوہر کے چہرے پر مسکراہٹیں پیدا ہو جائے۔ ایک بیوی کا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے بیان کیا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، ایک نیک بیوی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو حکم دے، اس کا شوہر اس کو اپنی خدمت کے لیے کہے یا کسی بات کا حکم دے، بیوی اس شوہر کی فوری طور پر اطاعت کرے، شوہر کی خدمت کرے۔ یاد رکھیں ایک بیوی کو اپنے شوہر کے غم کا ساتھی بننا ہے، اپنے شوہر کی زندگی کو بہتر بنانا ہے، اپنے شوہر کی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، اپنے شوہر کی زندگی کو مزین کرنا ہے، اپنے شوہر کی زندگی کو جنت نما بنانا ہے، اپنے شوہر کی زندگی کو غموں سے آزاد کرنا ہے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے، ہر غم سے اپنے شوہر کی زندگی کو بچانا ہے۔ اگر شوہر کی زندگی میں کوئی غم ہے تو اس غم کا مداوا بننا ہے ایک بیوی کو۔ آئیے وہ مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، ایک بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ جب آپ کا شوہر کسی غم میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، کسی تکلیف میں ہو، کسی الجھن میں ہو، کسی مصیبت میں ہو، تو ایک بیوی کا کردار اپنے شوہر کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ آئیے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے وہ مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے تشریف لائے، غار حرا جو پہلی وحی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آپ گھبرائے اپنے گھر تشریف لائے، آپ نے اماں خدیجہ سے کہا زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میرے آقا آپ کو کیا مسئلہ دامنگیر ہوا ہے، آپ کو کیا پریشانی لاحق ہوئی ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب کہتے ہیں اے خدیجہ آج مجھے اپنی جان کا ڈر لاحق ہوا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے موت نہ آ جائے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر کے ایک بیوی، نیک بیوی کا کیا کردار ہوتا ہے، اماں خدیجہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اماں خدیجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مائی خدیجہ کہتی ہیں اے میرے آقا، اے میرے شوہر نامدار، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے شوہر نامدار، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہ کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہ کرے گا۔ آپ تو یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، بیواؤں کا ساتھ نبھاتے ہیں، غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو لوگ قرض تلے دبے ہوتے ہیں آپ ان کا ساتھ نبھاتے ہیں، جن کے اوپر بوجھ ہوتا ہے آپ ان کے کاندھے کا سہارا بنتے ہیں۔ آپ کو اللہ ضائع نہ کرے گا، آپ تو مہان ہستی ہیں، آپ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، مہمانوں کا خیال کرتے ہیں، اتنی ساری نیکیاں آپ کرتے ہیں، آپ اتنے اچھے انسان ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہ کرے گا، اللہ کبھی رسوا نہ کرے گا۔ اماں خدیجہ کے ان تسلی بھرے کلمات سے، جملوں سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملی، آپ کا غم ہلکا ہوا، آپ کی پریشانی کم ہوئی اور آپ کو سکون میسر ہوا، آپ کو راحت ملی۔ یہ کردار ایک نیک بیوی کا ہوتا ہے، یہ کردار ایک نیک بیوی کا ہوتا ہے کہ جب اپنے شوہر کو کسی غم میں پائے تو اپنے شوہر کے غم کو بڑھانے کے بجائے اپنے شوہر کے غم کو ہلکا کرے،
اپنے شوہر کی خوبیاں بیان کرے، اپنے شوہر کی اچھائیوں کو بیان کرے، اپنے شوہر کے کارناموں کو بیان کرے، اپنے شوہر کے احسانات کو یاد کرے، اپنے شوہر کے ذریعے سے کیے گئے اچھے اچھے کارناموں کو یاد کر کے شوہر کو تسلی دے، شوہر کو دلاسا دے، اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد بھروسہ رکھتے ہوئے شوہر کے ارادے اور عزم کو مضبوط کرے۔ پر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، آج موجودہ صورتحال کی اگر بات کریں تو عورتوں کا کردار اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ایک شوہر اگر غم میں مبتلا ہو تو بجائے اس کے غم کو کم کرنے کی، اس کے غم کو ہلکا کرنے کی، خواتین اس کے غم کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ ایک شوہر دور دراز سفر سے آتا ہے، دور دراز سفر سے جب سفر کر کر کے آتا ہے، نہ جانے دنیا کے کن الجھنوں کو وہ جھیل کر کے سامنا کر کے اپنے گھر کو پہنچتا ہے، دنیا کے مختلف لوگوں سے مل کر کے ملاقات کر کے، دنیا کے فتنوں کو اپنے سامنے دیکھ کر کے، دنیا کی پریشانیوں کا سامنا کر کے پورے دن پسینہ بہاتا ہے، پورے دن ٹھوکریں کھاتا ہے، اور جب شام کو گھر پہنچتا ہے تو بجائے بیوی اس کی خیر خیریت پوچھے، اس کی خدمت کرے، اس کے غم کو ہلکا کرے، پورے دن اپنی تکلیفوں، اپنی پریشانیوں کی لسٹ تیار کر کے رکھتے ہیں۔ شوہر جیسے اپنے گھر کو پہنچتا ہے، اپنی ساری پریشانیاں، سارے غموں کو اڈیل کر کے رکھ دیتے ہیں، شوہر کے غم کو کم کرنے کے بجائے شوہر کے غم کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، یاد رکھو، اس کے ذریعے سے شوہر کے دل میں محبت پیدا ہونے کے بجائے آپ کے لیے دوریاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ شوہر بھی پریشان ہو جاتے ہیں، شوہر بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ جس بیوی کو اپنی زندگی کے لیے سکون کے لیے لایا تھا، اس نے سکون دینے کے بجائے میرے زندگی کا بوجھ بڑھا دیا ہے، میری زندگی میں غم کو کم کرنے کے بجائے اس نے میرے زندگی کے غم کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ یہ عورت، یہ بیوی میرے لیے سکون کا ذریعہ نہیں ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے دیکھ لو کہ میرا شوہر جو شہر سے، سفر سے واپس آیا ہے، کام سے واپس آیا ہے، اس کی کیا حیت ہے، کیا کیفیت ہے۔ اور باہر دنیا میں لڑکیاں اس طریقے سے برہنہ گھوم رہی ہیں، خواتین اس طریقے سے غلط انداز کے کپڑے پہن کر کے مردوں کے ایمان اور مردوں کے ذہن و دماغ کو خراب کر رہی ہیں۔ گھر کی عورتوں کو چاہیے کہ جب شوہر باہر کی دنیا سے اپنے گھر میں آئے، گھر کے اندر تشریف لائیں، تو اس کے لیے پوری تیاری کریں، خوبصورت بننے کی کوشش کرے، اور ہر وہ جتن کرے جس چیز کو ان کا شوہر پسند کرتا ہے، تاکہ یہ شوہر جو باہر کی دنیا کو خوبصورت دیکھ کر کے آیا ہے، جب گھر میں آئے تو خوبصورت بیوی کو پا کر کے وہ خوش ہو جائے۔ ایک نیک بیوی کی پہچان ہوتی ہے، ایک نیک بیوی کی یہ صفت ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کو سکون دینے کے لیے، اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے، اور اپنے شوہر کے لیے سکون بننے کے لیے وہ دنیا کی ہر کوشش کرتی، ہر جتن کرتی ہے۔ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ آپ یاد رکھیں کہ سلیم نے اپنے شوہر کے سکون کے لیے کس حد تک قربانی دی، اور اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو کنٹرول میں رکھا۔ یاد رکھیں، سلیم پیارے حبیب کی پیاری صحابیہ انس بن مالک کی ماں ہوتی سلیم، ان کی شادی ہو جاتی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سلیم کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، ابو طلحہ انصاری کہیں دور دراز سفر پر گئے ہوئے تھے۔ جب گھر پہنچتے ہیں تو سلیم نے ملاقات کرتے ہی یہ نہیں بتا دیا کہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیے، ایک ماں، ایک بیوی اپنے شوہر کے سکون کا خیال کس حد تک رکھتی ہے۔ سلیم نے نہیں بتایا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، بلکہ ابو طلحہ انصاری آئے، کیونکہ سلیم کا خیال تھا کہ میرے شوہر ابھی سفر سے آئے ہیں، سفر کی تھکاوٹ ہے، دنیا کی الجھنیں ہیں، دنیا کا غم ہے، وہ سارا سب کچھ جھیل کر کے گھر تشریف لائے ہیں۔ اگر میں نے بیٹے کا غم بتا دیا، بیٹے کو جانا تھا وہ چلا گیا ہے، اگر میں نے بیٹے کے انتقال کی خبر دے دی تو ان کے غم میں بجائے اس کے تخفیف کے ان کے غم میں اور اضافہ ہوگا۔
ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے نہیں بتایا۔ ابو طلحہ انصاری آئے، غسل کیا، کھانا کھایا، آرام کیا، بیوی کے ساتھ سوئے، ہم بستری کی، جمع کے سارا سب کچھ ہو رہا ہے، اور بیٹے کی لاش گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ ایک شوہر کے سکون کا خیال اس سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک نیک بیوی کی پہچان اس سے زیادہ کوئی ہو سکتی ہے کہ شوہر بیٹے کی لاش گھر میں موجود ہے؟ لیکن ام سلیم نے ابھی بتانا گوارا نہ کیا، کیونکہ ایک بیوی جانتی ہے کہ اس کا شوہر کب آرام محسوس کرے گا، ایک بیوی یہ جانتی ہے کہ اس کا شوہر کب کمفرٹ زون میں آئے گا، کب اس کا شوہر سکون محسوس کر سکتا ہے۔ ایک بیوی یہ جانتی ہے کہ اس کا شوہر کب غم میں ہوتا ہے۔ چنانچہ ام سلیم نے ابھی بتایا نہیں، ام سلیم نے اپنے شوہر کو ابھی بتایا نہیں، چنانچہ ام سلیم کے ساتھ سوئے، ہم بستری کی، صبح جب غسل جنابت فرمایا اور سکون سے بیٹھے، پوری رات بچے کی لاش گھر میں رکھی ہوئی ہے، ام سلیم نے کہا کہ ذرا یہ بتلاؤ، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز آپ کو دی ہے اور وہ چیز اپنے پاس بلا لے تو کیا آپ کا کردار اس میں کیا ہوگا، آپ کیا سوچیں گے؟ ابو طلحہ انصاری نے کہا اگر اللہ نے کوئی چیز دی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حق وہ اپنے پاس بلا سکتا ہے۔ ام سلیم نے کہا کل آپ کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے۔ ایک عورت کا کردار اس طرح ہونا چاہیے، ایک اچھی بیوی کی پہچان یہ ہوتی ہے، ایک اچھی بیوی کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کا شوہر، اس کا ہسبینڈ کسی غم میں مبتلا ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو، تو بجائے اس کے کہ اس کے غم کو کم کریں، بجائے اس کے کہ اس کے غم کو بڑھائیں، اس کے غم کو زیادہ کریں۔ ایک بیوی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کے غم کو کم کرنے کی کوشش کرے۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التی تسرہ اذا نظر، ایک نیک بیوی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو اس کے شوہر کو خوشی محسوس ہو، اس کے شوہر کے چہرے پر خوشی پھیل جائے، اس کے شوہر کے چہرے پر مسکراہٹیں دوڑ جائے۔ ایسی بیویاں نہیں ہونی چاہیے کہ جب شوہر دیکھے شوہر کو اور غصہ آئے، کہ ابھی ان کے پاس ان کے پرابلم کی ایک لمبی لسٹ ہوگی اور اس کے غم میں اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جب شوہر کسی بات کا حکم دے تو بیوی فوراً اس کی اطاعت کرے، اس کی خدمت کرے۔ بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہاجرہ علیہ السلام اللہ کی پیاری بندی، اسماعیل کی ماں اور ابراہیم کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام۔ اللہ نے جب حکم دیا ابراہیم کو کہ اپنے بچے اور اپنی بیوی کو ایسے میدان میں چھوڑ کر کے چلے آؤ، ایسے میدان میں جہاں نہ کوئی انسان بستا ہے، نہ کھانے کا کوئی انتظام ہے، نہ پانی کا کوئی انتظام ہے، اور نہ ہی کوئی وہاں پر پرندہ بھٹکتا ہے، نہ ہی کوئی ہریالی ہے۔ جب اللہ کے حکم سے ابراہیم اپنے بچے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے جانے لگی، بیوی ہاجرہ نے کہا کہ اے میرے آقا، اے میرے شوہر نامدار، کیا تم ہمیں بے آب و گیا میدان میں یوں ہی چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ کیا ہمارا خیال نہیں ہے؟ کیا اللہ کا ایسا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ کا ایسا حکم ہے۔ بیوی ہاجرہ کا کردار اگر ہو تو ایک بیوی، ایک عورت اپنے شوہر کے حکم کی اطاعت کرتی ہے، اپنے شوہر کے غم کا مداوا بنتی ہے، اپنے شوہر کی زندگی کا ساتھی بنتی ہے اور صبر کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے۔ بی بی ہاجرہ نے اس کے بعد کچھ نہیں کہا بلکہ صبر کے ساتھ وہاں باقی رہی، اپنے بچے کے ساتھ زندگی بسر کرتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ رکھی رہی۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے امیدوں کو وابستہ کر رکھا تھا، لیکن صبر کا جس طریقے سے پیمانہ اور جو مظاہرہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے کیا، دنیا میں تمام عورتوں کو ان سے سبق لینے کی ضرورت ہے، ان سے عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ ایک بیوی اگر ہو تو اس کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے زندگی میں سکون کا ذریعہ ثابت ہو، اپنے شوہر کی زندگی کو سکون سے بھر دے، اپنے شوہر کے غم کا مداوا بنے، اپنے شوہر کے غم کا ساتھی بنے۔ اس طریقے سے زندگیاں بہتر طور پر چل سکتی ہیں۔
بہتر طور پر زندگیاں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت بہن ہو، کسی بھائی کی بہن ہو، تو اس کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ ایک بہن چاہے تو اپنے بھائی کو بہت کچھ بنا سکتی ہے، ایک بہن چاہے تو اپنے بھائی کو بہت کچھ سکھا سکتی ہے، ایک بہن چاہے تو اپنے بھائی کے لیے ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات سن 852 ہجری کے اندر ہوتی ہے، دنیا میں قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب لکھی گئی صحیح بخاری، اور صحیح بخاری کے بہت سارے شرحیں لکھی گئی، صحیح بخاری کے ایکسپلینیشن میں بہت ساری کتابیں لکھی گئیں۔ ان میں سب سے بہتر کتاب جو لکھی گئی وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتح الباری لکھی گئی۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں اپنی بہن کے بارے میں، وَهِيَ أُمِّي بَعْدَ أُمِّي، میری بہن میری ماں کے بعد دوسری ماں ہوتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو آگے بڑھانے میں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ترقی میں، ان کو عالم دین بنانے میں جہاں ان کے ماں کا کردار ہے، وہیں پر ان کی بہن کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو بہنیں اگر چاہیں تو اپنے بھائیوں کے لیے بہتر ماں ثابت ہو سکتی ہیں، بہنیں اگر چاہیں تو اپنے بھائیوں کے لیے ترقی کا ذریعہ ثابت ہو سکتی ہیں، بہنیں بھی اپنا ذمہ داری ادا کر سکتی ہیں۔ تو ایک بہن کی ذمہ داری اپنے بھائی کے لیے ہوتی ہے کہ اپنے بھائی کو انکریج کرتی رہے اور اپنے بھائی کے لیے بہتر بہن ثابت ہو، اپنے بھائی کے لیے ایک نعمت کا ذریعہ ثابت ہو۔ اس کے بعد اگر یہ عورت ماں بن جائے، عورت اگر ماں ہو تو اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ایک ماں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات، ایک ماں کا مقام بہت بڑا ہے، ایک ماں کا درجہ بہت بڑا ہے، ایک ماں کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ جب مذہب اسلام نے کہہ دیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو ظاہر سی بات اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہوگی، ورنہ ماں کے قدموں تلے جنت اتنا بڑا درجہ اللہ نے کسی بھی انسان کو عطا نہیں کیا ہے جتنا بڑا درجہ ایک ماں کو عطا کیا ہے۔ جب درجہ بڑا دیا ہے تو ذمہ داری بھی بڑی ہوگی۔ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے پہلی درسگاہ ہوتی ہے، ماں کی گود اولاد کے لیے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہوتی ہے جہاں سے بچوں کی کردار سازی کی بنیاد پڑتی ہے، اولاد کی تربیت ہوتی ہے، اولاد کو بنانا، اولاد کو سنوارنا، اولاد کو ایک بہتر انسان بنانا، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ماؤں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ 9 مہینے تک ایک بچہ اپنے ماں کے رحم میں رہتا ہے، اس مرحلے میں ایک بچہ صرف اپنے ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب بچے کے جسم میں جان پڑ جائے تو ماؤں کو اس طرح خیال کرنا چاہیے کہ اپنے اس بچے کے لیے اسی وقت محنت شروع کر دیں، اس بچے کے لیے اسی وقت وہ بہتر ماں کا کردار پلے کرنا شروع کر دے، کہ جب بچہ ماں کے رحم کے اندر ہو، ماں اللہ کا شکر ادا کرتی رہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرتی رہے، اللہ سے دعا کرتی رہے، کیونکہ جب بچہ ماں کے رحم کے اندر ہوتا ہے وہیں سے اس ماں کا اثر، ماں کے اخلاق کا اثر، ماں کے کیریکٹر کا اثر، ماں کی زندگی کا اثر اس بچے کے اوپر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ باوضو ہو کر کے اپنے بچے کو دودھ پلائے، باوضو ہو کر کے اپنے بچے کو دودھ پلائے، بسم اللہ کر کے اپنے بچے کو دودھ پلائے، اور دودھ پیتے بچے کا خیال اس حد تک رکھے کہ جب بچہ ماں کے پاس موجود ہو اس وقت ماں کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کا غلط اثر اس بچے کے اخلاق پر پڑتا ہو، بچے کے کردار پر پڑتا ہو۔ ایک ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اولاد کو بنانے میں، اولاد کو سنوارنے میں، اولاد کو بگاڑنے میں، اولاد کو خراب کرنے میں ایک ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مائیں ان ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی ہے، کیونکہ بچہ جس قدر اپنی ماں سے قریب ہوتا ہے اس قدر کسی اور سے قریب نہیں ہوتا۔ ماں کو یہ دیکھنا ہے
ایک عمر تک اپنے بچوں کی تربیت کس انداز میں کرتی ہیں۔ مائیں ہوتی ہیں جو اپنے بچے کو ایک عالم دین بناتی ہیں، اور یہی مائیں ہوتی ہیں جو اپنے بچے کو سماج کا سب سے برباد انسان بناتی ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھیں، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ مل کر کے اس بچے کو یہودی بناتے ہیں، ماں باپ مل کر کے اس بچے کو نصرانی بناتے ہیں۔ گویا کہ بچے کو بنانے، بچے کو سنوارنے کا کام ماں باپ کا ہوتا ہے، جن میں سب سے زیادہ کردار ماں کا ہوتا ہے۔ آج امت کو ضرورت ہے، آج امت یہ درخواست کر رہی ہے کہ آج مائیں ایک عالم دین کو کیوں نہیں پیدا کر رہی؟ آج ماؤں کے بطن سے ایک رہبر کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ آج ماؤں کے بطن سے ایک اچھا انسان کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ آج ماؤں کی گود سے ایک بہتر انسان کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ آج ماؤں کے جسم سے ایک اچھا انسان کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ آج امت کو ضرورت ہے، امت تمام ماؤں سے درخواست کر رہی ہے کہ امت کو آج ضرورت ہے کہ آج مائیں ایک امام کو، آج سماج کو ایک امام کی ضرورت ہے، آج سماج کو ایک رہبر کی ضرورت ہے، آج سماج کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے، آج سماج کو ایک بااخلاق انسان کی ضرورت ہے۔ کیا مائیں تیار ہیں سماج کو ایسا انسان دینے کے لیے؟ کیا مائیں اب باج ہو چکی ہیں؟ کیا ان کے بطن سے اب صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتے؟ کیا ان کے بطن سے اچھے انسان اب پیدا نہیں ہو رہے؟ کیا ان کے بطن سے اب محدثین نہیں پیدا ہوں گے؟ کیا ان کے گود سے اب ائمہ پیدا نہیں ہوں گے؟ کیا ان کے جسم سے اب کوئی اچھا انسان پیدا نہیں ہوگا؟ آج مائیں باج ہو چکی ہیں، آج مائیں پیدا کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ماؤں کا اپنا کردار اچھا نہ رہا، ماؤں نے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑا اور مائیں اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے لگیں، ماؤں نے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ سب کچھ اپنی ماؤں سے سیکھتا ہے، آج حالت یہ ہے۔ پہلے کی مائیں ہوتی تھی کہ جب بچہ سونے چلتا تھا تو اسے صحابہ کے قصے بیان کر کے سنایا کرتی تھی، صحابیات کے قصے بیان کر کے سنایا کرتی تھی، پیارے حبیب کی سیرت پڑھ کر کے سنایا کرتی تھی، تو بچپن سے ہی اس بچے کے جسم میں، دل اور دماغ میں اللہ کی محبت بیٹھ جاتی تھی، نبی کی محبت بیٹھ جاتی تھی، صحابہ کی محبت بیٹھ جاتی تھی، اور محدثین سے پیار ان کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتا تھا۔ اور آج مائیں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی ہیں، مائیں اپنی ذمہ داری نبھا نہیں رہی ہیں، اپنے بچوں کو صحیح چیز بتانے کے بجائے، صحیح چیز سنانے کے بجائے اپنے بچوں کے سامنے ہی ڈرامہ سیریز دیکھ رہی ہوتی ہیں، فلمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور نہ جانے دنیا کی کون سی خرافات کر رہی ہوتی ہیں۔ جب مائیں خود اپنے بچوں کو فلم اور ڈرامہ سیریز پر تربیت دے رہی ہوتی ہیں تو یہ بچہ بعد میں چل کر کے کوئی محدث نہیں بنے گا، یہ بچہ بعد میں چل کر کے کوئی امام قوم نہیں بنے گا، یہ بچہ بعد میں چل کر کے کوئی قوم کا سربراہ نہیں بنے گا، بلکہ اس نے اپنی ماں کو بچپن سے وہی دیکھا ہوا ہوتا ہے تو یہ بچہ وہی کچھ کرے گا۔ یاد رکھیں، یہ بچے یہ کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، دنیا میں ان کا سامنا ابھی تک کسی سے نہیں ہوا ہے، کسی کی صحبت ان کو نہیں ملی ہے، یہ کچھ جانتے ہی نہیں ہے۔ ماں یہ سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہے جہاں پر اس بچے کے کردار کی بنیاد پڑتی ہے، جہاں پر بچوں کی کردار سازی ہوتی ہے، بچوں کی تعمیر ہوتی ہے، ان کی اخلاق کی سازی ہوتی ہے، ان کے کردار کی تعمیر ہوتی ہے۔ اگر مائیں چاہیں تو اس سماج اور قوم کو اور امت کو ایک بہتر امام دیں، اور اگر مائیں چاہیں تو اس سماج اور قوم کو ایک بدتر انسان دیں۔ یہ ماؤں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ماؤں کے اوپر انحصار ہے کہ مائیں اپنی ذمہ داری کس حد تک ادا کرتی ہیں۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام، مائیں بی بی ہاجرہ علیہ السلام کی زندگی سے نصیحت حاصل کر سکتی ہیں، عبرت حاصل کر سکتی ہیں کہ آخر اسماعیل علیہ السلام کو کس نے سکھایا تھا، کس نے بتایا تھا
کہ بچپن ہی میں اپنے رب کے لیے قربان ہونے کو تیار ہو گئے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی کہ ابھی اسماعیل چھوٹے ہیں، جب رب کا حکم آیا تو یہ کہہ دیا کہ میں رب کے لیے ذبح ہونے کو تیار ہوں، رب کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کو تیار ہوں. آخر بی بی ہاجرہ نے کیا سکھایا تھا؟ بی بی ہاجرہ نے اپنے اسماعیل کی کیا تربیت کی تھی کہ ایک چھوٹا بچہ اللہ کے راستے میں قربان ہونے کو تیار ہو گیا. آج اسی کردار کی ضرورت ہے، ماؤں کو اسی کردار کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک بہتر انسان سماج کی جھولی میں ڈال سکے. آج سماج کو اچھے انسان کی ضرورت ہے، لہذا ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر ماحول عطا کرے، اپنی اولاد کے اخلاق کو سنوارے، اپنی اولاد کے کردار کو سنوارے اور صحیح طور پر اپنی اولاد کے لیے ایک بہتر مدرسہ ثابت ہو، تاکہ یہ بچے بعد میں چل کر کے وہی کچھ سیکھے، وہی کچھ کرے جو انہوں نے اپنی ماں کو بچپن سے دیکھا وہ ہوتا ہے. اور اس بات کی پوری گارنٹی ہے، اس بات کی پوری گارنٹی ہے اگر 8-10 سال تک مائیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر لے جائیں تو پھر سماج اور معاشرے کی کوئی صحبت ان بچوں کو نہیں بگاڑ سکتی ہے. یہی وہ عمر ہوتی ہے جن میں ان بچوں کی بنیاد پڑتی ہے. مائیں اگر اس کا خیال رکھ لے جائیں تو انشاءاللہ تعالی پھر کوئی چیز ان کو بگاڑ نہیں سکتی، اور نہ ہی کوئی چیز ان کو اچھا انسان بننے سے روک سکتی ہے. اس لیے ایک عورت اگر ماں ہو تو اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، کیونکہ اسلام نے مقام بہت بڑا بتلایا ہے. جب اسلام نے مقام بہت بڑا بتلایا ہے تو ظاہر سی بات اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. لہذا ماؤں کو اپنا مقام یاد بھی رکھنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری کو بھی یاد رکھنا چاہیے. کسی نے کہا تھا کسی قوم کو اگر برباد کرنا ہو تو ان کی ماؤں کو دین سے دور رکھو، ان کی ماؤں کو دین سے دور رکھو. کسی نے پوچھا کہ قوم کی بربادی میں ماؤں کا کیا کردار ہے؟ ماؤں کا کیا کردار؟ کہا کہ انہی ماؤں کی گود سے قوم کے اچھے انسان جنم لیتے ہیں، انہی ماؤں کی گود سے قوم کے ہونہار نوجوان پیدا ہوتے ہیں، انہی ماؤں کے بطن سے اچھے لوگ پیدا ہوتے ہیں. اگر مائیں ہی ان پڑھ رہیں تو پھر ان بچوں کو کوئی پڑھانے والا نہ ہوگا، ان بچوں کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. اور پھر قوم کو چلانا انہی نسلوں کی ذمہ داری ہے، قوم کو چلانا انہی نوجوانوں کی ذمہ داری ہے. اگر مائیں خود صحیح کردار والی نہ ہوں گی، با اخلاق نہ ہوں گی، اچھا کردار نہ ہوگا، اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے تو پھر اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پائیں. لہذا ماؤں سے میری گزارش یہ ہے، ماؤں سے میری درخواست یہ ہے کہ قوم کی امانت آپ کی جھولی میں ہے، قوم کی امانت آپ کی جھولی میں ہے، قوم کا مستقبل، قوم کا فیوچر آپ کے اپنے گھر میں ہے. خدا را قوم کی امانت کو ضائع نہ ہونے دو، بلکہ قوم کی امانت کی صحیح تربیت کرو تاکہ یہ قوم اپنے فیوچر کو بہتر انداز میں دیکھ سکے. تو یہ ایک عورت کی تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ ماں ہو تو اپنی اولاد کے لیے صحیح طور پر ماں ثابت ہو. آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ماؤں کے لیے ساری چیزوں کے لیے وقت ہوتا ہے، لیکن اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھنے، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وقت ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. اولاد کہاں جا رہی ہے، کہاں آ رہی ہے، میری بیٹی کیا کر رہی ہے، میرا بیٹا کیا کر رہا، ماؤں کو اس سے اب فرق نہیں پڑ رہا. کہنے کو تو گھر میں پردہ ہے، حجاب کا رواج ہے، کہنے کو تو گھر میں حجاب کا رواج چل رہا ہے، لیکن بیٹی کے کمرے میں فون کے ذریعے سے کون پہنچا ہوا ہے، اس ماں کو اس بات کی ذرہ برابر فکر نہیں ہوتی ہے. دیکھیں کہ آپ کی بچیاں کیا کر رہی ہیں، بیٹے کیا کر رہے ہیں، آپ کی اولاد کہاں آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہیں. مائیں مکمل طور پر ذمہ دار ہیں. اگر بچہ بگڑ رہا ہے تو بھی ماں اس کی بڑی ذمہ دار ہوتی ہے. اگر بچہ بن رہا ہے، بچے کی پرورش اچھی ہو رہی تو بھی ماں ہی اس کی ذمہ دار ہوتی ہے. اولاد کے بنانے اور سنوارنے میں، بگاڑنے میں اور خراب کرنے میں ماؤں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. لہذا ماؤں کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے. ایک چوتھی ذمہ داری ایک عورت کے اوپر یہ ہوتی ہے نمازوں کی پابندی. نمازوں کی پابندی.
ہماری خواتین کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ساری چیزوں کے لیے وقت ہمارے پاس ہے پر نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں مل پاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں مل پاتا ہے، یہ کرو وہ کرو، گھر کا یہ کام کرو، بچوں کو کھلاؤ پلاؤ، بچوں کی تربیت کرو، اس کے علاوہ جو ہے شوہر کے ناز و نخرے اٹھاؤ، اور پھر نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں مل پاتا ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا، آج تو اللہ نے اتنی سہولتیں دے رکھی ہیں، آج تو اللہ نے اتنی آسانیاں دے رکھی ہیں کہ آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، بڑی آسانی سے آپ اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے، گھر میں باقی رہتے ہوئے گھر کو چلا رہی ہیں، گھر کو سنوار رہی ہیں، گھر کا کام کر رہی ہے، آج تو بڑی آسانیاں ہیں۔ فاطمۃ الزہرا کو یاد کریں، فاطمۃ الزہرا جسے اللہ تعالیٰ نے کہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا کی بیوی، پیارے آقا کی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اپنے ابا کے پاس اور کہا ابا کوئی غلام ہو تو دے دو، کام نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی لونڈی ہو تو دے دو، بڑے محنت و مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ پیارے حبیب نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹی میں اس سے بہتر چیز تجھے دے رہا ہوں، میں اس سے بہتر چیز تجھے دے رہا ہوں، جا 30-33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ، اللہ تیرے مسائل کو آسان فرما دے گا۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت میں لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھوں میں گھٹھے پڑ جاتے تھے، چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھوں میں نشانات بن جایا کرتے تھے، پانی کا مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے، پانی دھوتے دھوتے ان کے پشت پر مشکیزوں کے نشانات، رسیوں کے نشانات بن جایا کرتے تھے، پھر بھی فاطمۃ الزہرا کا کردار دیکھیں، فاطمۃ الزہرا کی سیرت دیکھیں کہ اللہ نے کہا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہماری عورتوں کو چکی چلانا نہیں پڑتا ہے، خواتین کو چکی چلانے کی نوبت نہیں ہے، آج خواتین کے لیے ساری سہولتیں موجود ہیں، ساری آسانیاں موجود ہیں، آج خواتین کو پانی لانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تصور کیجیے اگر ان خواتین کو پانی لانا پڑا یا پانی لانے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کہیں جا کر کے دور دراز سے مٹکے میں پانی ڈال کر کے اٹھا کر کے لے کر کے آئیں تو ان خواتین کا حال کیا ہوگا؟ آج ساری سہولتیں موجود ہیں، اس کے بعد جو حالت یہ ہے کہ آج خواتین کے پاس نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، ساری آسانیاں موجود ہیں۔ ایک حدیث میری ماں اور بہنوں، ایک حدیث لے کر کے جاؤ، راوی حدیث عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر عورتیں 4 کام کر لیں تو انہیں جنت کے اندر یہ اختیار دیا جائے گا کہ کس دروازے سے داخل ہونا چاہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها قیل لها دخول الجنہ من ای ابواب شئت۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر عورت نمازوں کی پابندی کر لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کر لے، اپنے شوہروں کی اطاعت کر لے، تو ایسی نیک بیوی سے کہا جائے گا کہ اے عورت تو جنت کے جس بھی دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ یہ عورتوں کو یہ مقام اللہ نے دیا ہے اور کسی کو مقام نہیں دیا ہے۔ عورت اگر 4 کام کر لے، عورت اگر 4 باتوں پر عمل کر لے تو اس سے کہا جائے گا کہ تو جنت کے جس بھی دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ نماز قائم کر لے، رمضان کے روزے رکھ لے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لے، اپنے شوہروں کی اطاعت کر لے، اگر یہ 4 کام عورت کر لے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس بھی دروازے سے تم داخل ہونا چاہو داخل ہو سکتی۔ آج عورتوں کے پاس ساری چیزوں کے لیے وقت ہے، شادی بیاہ میں جانا ہو تو گھنٹوں تیار ہوتی ہیں، شادی بیاہ کے لیے نکلنا ہو، شاپنگ کے لیے نکلنا ہو تو ان کے پاس گھنٹوں درکار ہوتے ہیں، لیکن 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہو تو ان کے پاس وقت نہیں ہے۔
کسی فنکشن میں جانا ہو تو سنورنے کے لیے گھنٹوں وقت ان کے پاس ہوتا ہے، خرافات کرنے ہو گھنٹوں خرافات کرتے ہیں، غیبت کرنی ہو، چغل خوری کرنی ہو، باتیں کرنی ہو، بحث و مباحثہ کرنی ہو اور گھومنا پھرنا ہو، تو ساری چیزوں کے لیے ان کے پاس وقت ہے، ساری دنیا کے لیے ان کے پاس وقت ہے، ساری خرافات کے لیے ان کے پاس وقت ہے، سارے کام کے لیے ان کے پاس وقت ہے، ساری شاپنگ کے لیے ان کے پاس وقت ہے، شادیوں کے فنکشن کو جانے کے لیے ان کے پاس وقت ہے، دعوت کے فنکشن کو جانے کے لیے ان کے پاس وقت ہے۔ لیکن ہماری خواتین کو اگر کسی چیز کے لیے وقت نہیں مل رہا تو نماز کے لیے وقت نہیں مل رہا، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں مل رہا۔ خواتین کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس اسلام نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، جس اللہ نے ان کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے، اس اللہ کا حق تو یہ تھا کہ دنیا کو چھوڑ دیتی اللہ کے لیے، لیکن حالت یہ ہے اللہ کو چھوڑا ہوا ہے دنیا کے لیے۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے، بڑے افسوس کا مقام ہے۔ لہذا نمازوں کی پابندی خواتین کرتی رہیں، کیونکہ گھر کو جنت بنانا ان خواتین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ نماز نہیں پڑھیں گی تو گھر کی جو بچیاں ہیں، گھر کے جو بچے ہیں، وہ بھی نماز کے عادی نہیں بن پائیں گے، اور یہ تربیت کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ ہے کہ اگر مائیں نمازوں کی پابند ہو جائیں تو اس بات کی پوری گارنٹی ہے کہ ان کی بچیاں بھی نمازوں کی پابند ہوں گی، اس بات کی پوری گارنٹی ہے کہ ان کی اولاد بھی نمازوں کی پابندی کرے گی، کیونکہ گھر میں جب اپنی ماؤں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو یہ نماز پڑھتا دیکھیں گے تو ان کے دل میں بھی یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی نماز پڑھ سکیں۔ لہذا خواتین سے گزارش ہے کہ نمازوں کو ہلکے میں نہ لیں، نمازوں کو معمولی نہ لیں، بلکہ نمازوں کی مکمل طور پر پابندی کریں۔ اسی طریقے سے دین کا علم حاصل کرنا اور دین کا علم پھیلانا بھی یہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے، عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ گھر میں عورت ہی معلمہ ہوتی ہے، عورت ہی رہبر ہوتی ہے، اور عورت ہی اس کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ عورتیں چاہے تو اپنے گھروں میں دین پھیلا سکتی ہیں، علم حاصل کر سکتی ہیں، اور یہ علم حاصل کرنا صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ مرد ہی صرف علم حاصل کرے، بلکہ اسلام نے دونوں کو ذمہ دار بنایا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد، علی کل مسلمۃ، ہر مسلمان عورت پر، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد پر بھی فرض ہے اور ہر مسلمان عورت کے اوپر بھی فرض ہے۔ لہذا عورتوں کو بھی چاہیے کہ جس طریقے سے مرد حضرات علم حاصل کرتے ہیں، جس طریقے سے لڑکے علم حاصل کرنے چاہتے ہیں، اسی طریقے سے لڑکیاں بھی علم حاصل کریں۔ صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین، صحابیات علم حاصل کیا کرتی تھی، بلکہ صحابیات نے کہا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اے پیارے حبیب، ایک دن ہمارے لیے بھی متعین کر دیں۔ آپ پورے ہفتے تو صحابہ کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں علم سکھاتے ہیں، انہیں دین سکھاتے ہیں، انہیں علم دیتے ہیں، ان ایام میں ایک ہفتے میں ایک دن ہمارے لیے بھی وقف کر دیں، ہم بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر علم نہیں ہوگا تو ایک عورت اچھی عورت نہیں بن سکتی ہے، ایک عورت اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتی ہے، ایک عورت اپنے بیوی ہونے کی کردار کو نہیں نبھا سکتی ہے، ایک عورت صحیح ماں کا کردار پلے نہیں کر سکتی ہے۔ اگر علم ہوگا تبھی ایک عورت یہ سب کچھ کر سکتی ہے، اگر علم نہیں ہوگا تو عورت یہ کچھ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ علم سے ہی کردار کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، علم ہی کے ذریعے سے زندگی میں روشنی پیدا ہوتی ہے، علم کے ذریعے سے ایک عورت اپنی ذمہ داری کو سمجھ پاتی ہے، علم کے ذریعے سے ایک بیوی اپنے ذمہ داری کو سمجھ پاتی ہے، علم کے ذریعے سے ایک ماں اپنے ذمہ داری کو سمجھ پاتی ہے، علم ہی کے ذریعے سے ایک ماں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو کیا سکھانا ہے، علم ہی کے ذریعے سے ایک ماں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اولاد کے تئیں اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، وہ دین کا علم حاصل کریں۔ کیسی عورتیں ہوا کرتی تھی، کیسی عورتیں ہوا کرتی تھی کہ جب بھی بیان ہوتا تھا صحابیات کا تذکرہ آیا، صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین مجلس میں بیٹھی ہوئی ہیں، مجلس میں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی مسئلہ آیا، عبداللہ ابن مسعود جو تمام صحابہ میں عالم دین مانے جاتے تھے، عبداللہ ابن مسعود کا بڑا مقام ہے، علمی مقام عبداللہ ابن مسعود کا۔ عبداللہ ابن مسعود نے ایک مسئلہ ذکر کیا کہ قرآن کریم کے اندر یہ مسئلہ ہے،
ایک مسئلہ ہے، ایک عورت، ایک صحابیہ کھڑی ہوئی، کہا اے ابن مسعود ہم نے پورا قرآن پڑھا ہوا ہے۔ ایک عورت کہتی ہے اے ابن مسعود ہم نے پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، یہ مسئلہ ہمیں قرآن کے اندر کہیں نظر نہیں آیا۔ ایک عورت کہتی ہے کس سے؟ اس صحابی سے جس کا علم آسمان کے اوپر پہنچا ہوا ہے، جو علمی مقام رکھتا ہے، جس کا علم بہت زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اس صحابی سے ایک عورت کہتی ہے عبداللہ بن مسعود جو تم نے مسئلہ ذکر کیا ہم نے قرآن کے اندر کہیں نہیں ملا۔ تصور کیجئے کہ عورتیں علم کے میدان میں کتنا زیادہ ہوتی تھی۔ لہذا ایک عورت اگر صحیح معنوں میں عورت بننا چاہتی ہے، ایک عورت صحیح معنوں میں اگر اپنا کردار پلے کرنا چاہتی ہے، اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتی ہے، اپنے شوہر کے لیے اچھی بیوی بننا چاہتی ہے، اپنے بھائی کے لیے اچھی بہن بننا چاہتی ہے، اپنے بچوں کے لیے اچھی ماں بننا چاہتی ہے، تو عورت کو علم ضرور حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر یہ ساری تمنائیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ لہذا دین کا علم حاصل کرنا صرف مردوں کی ذمہ داری بلکہ عورتوں کی ذمہ داری بھی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا معاشرہ یہ بتاتا ہے، ہمارے معاشرے کا کردار یہ بتاتا ہے مانو دین کا علم حاصل کرنا صرف مردوں کی ذمہ داری، عورتوں کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ لیکن اسلام یہ کہتا نہیں، دونوں کی برابر ذمہ داری ہے کہ وہ بھی دین کا علم حاصل کرے تاکہ ان کی زندگی بہتر ہو سکے۔ اسی طریقے سے علم دین کے حصول کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری بھی عورت کے اوپر، اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے عورتیں تبلیغ کر سکتی ہیں۔ اور یہ بات تمام عورتیں یہ جملہ نوٹ کر لیں، تمام خواتین اس سینٹنس کو نوٹ کر لیں کہ ایک عورت اگر تبلیغ کرنے پر آئے تو پورے گھر کو بدل سکتی ہے، پورے گھر کو بدل سکتی ہے۔ ایک عورت اگر چاہے تو پورے گھر کی کایا پلٹ سکتی ہے، اور ایک عورت اگر چاہے تو پورے گھر کو جنت نما بنا سکتی ہے۔ عورتوں کو اللہ نے اتنا پاور دیا ہوا ہوتا ان کی باتوں میں، ان کی زبان میں اور ان کے کردار میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ عورت اگر چاہے تو اپنے گھر کو جنت نما بنائے، اور اگر عورت چاہے تو اپنے گھر کو شیطان کا گھر بنا لے۔ یہ عورت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عورتیں دعوت و تبلیغ کر سکتی ہیں اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، اور عورتوں کے درمیان عورت سے بہتر کوئی تبلیغ نہیں کر سکتا، کیونکہ عورت کے کردار کو سمجھتی ہے، عورت کے آو بھاؤ کو سمجھتی ہے، عورت کے سوچ اور فکر کو جانتی ہے، عورت کے دماغ کو جانتی ہے، عورت زیادہ بہتر تبلیغ کر سکتی ہے۔ ایک عورت چاہے تو اپنے گھر میں توحید لا سکتی ہے، شرک کو ختم کر سکتی ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی کا واقعہ ہے۔ ام سلیم بیوہ ہو جاتی، انس بن مالک کی ماں ام سلیم بیوہ ہیں۔ ایک کنوارے نوجوان ابو طلحہ انصاری کا پیغام نکاح آیا۔ ابو طلحہ انصاری مدینے میں انصار صحابہ میں سب سے مالدار مانے جاتے ہیں۔ اس وقت ابو طلحہ ابھی تک اسلام میں نہیں آئے تھے، ابو طلحہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو طلحہ نے پیغام نکاح بھیجا ام سلیم کے پاس۔ ام سلیم سے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک عورت، دیکھیں، ایک عورت اگر چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ام سلیم بیوہ ہو چکی ہیں اور ابو طلحہ کنوارے ہیں، نوجوان ہیں، ابھی تک شادی کہیں نہیں ہوئی ہے، اور اللہ نے مال سے بھی نوازا ہوا، اگر چاہتی تو شادی کر لیتی، اگر چاہتی تو شادی کر لیتی۔ لیکن ابو طلحہ انصاری کے اس پیغام نکاح کا جواب ام سلیم نے کچھ یوں دیا۔ ام سلیم نے کہا کہ میں ایک مشرک سے شادی نہیں کر سکتی، میں ایک مشرک سے شادی نہیں کر سکتی۔ ام سلیم کے اس جواب پر ابو طلحہ نے کہا کیا اگر میں اسلام میں آ جاؤں تو تم شادی کر لو گی؟ ابو طلحہ انصاری کے اس سوال پر ام سلیم نے کہا اگر تم مسلمان ہو گئے تو شادی کر لو گی۔ ابو طلحہ انصاری اسلام لے آتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اللہ کے دین پر آ جاتے ہیں اور ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک عورت اگر چاہے تو مشرک کو بھی موحد بنا سکتی ہے۔ ایک عورت اگر چاہے تو اپنے بے نمازی شوہر کو نمازی بنا سکتی ہے۔ ایک عورت اگر چاہے تو اپنے گھر کے ماحول کو دیندار گھر بنا سکتی ہے۔ ایک عورت اگر چاہے تو اپنے گھر کے اندر دین کو عام کر سکتی ہے۔ ایک عورت اگر چاہے تو اپنے شوہر کو دیندار بنا سکتی ہے۔ ایک عورت اگر چاہے تو اپنے شوہر کو بہتر انسان بنا سکتی ہے۔ عورت کے اندر
اتنا اثر اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ عورت ہی وہ ذات اور ہستی ہوتی ہے کہ جو اپنے گھر کو بدل کر کے رکھ دیتی ہے۔ لہذا دعوت تبلیغ دین اور دعوت دین بھی یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ اپنے دائرے میں رہ کر کے ایک عورت اپنی ذمہ داری ادا کر سکتی ہے۔ ایک ساتویں ذمہ داری ایک عورت کے اوپر، ساتویں ذمہ داری وہ ہے پردہ۔ عورت کی ذمہ داری ہے پردہ کرنا۔ پردہ یہ عورت کی زینت ہے، عورت کی پہچان ہے، عورت کی شناخت ہے۔ پردے سے ہی عورت کی عزت محفوظ ہے۔ تمام مسلم خواتین کے لیے واجب و ضروری ہے کہ وہ پردہ کرے، پردوں کا اہتمام کرے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں، قل لازواجک وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ جب گھر سے باہر نکلا کریں جلباب لٹکا لیا کریں، پردہ لٹکا لیا کریں، چادر اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔ کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، کیا فائدہ ہوگا؟ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ پردہ اس بات کی علامت ہوگی کہ جانے والی کوئی عزت دار عورت ہے۔ یہ پردہ اس بات کی پہچان ہوگی کہ یہ جو عورت جا رہی ہے یہ عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ پردہ اس بات کی شناخت ہوگی کہ یہ عورت باحیا عورت ہے، یہ عورت شرم والی عورت ہے، یہ عورت با پردہ عورت ہے، یہ عورت مسلمہ عورت ہے، مومنہ عورت ہے۔ اور جب یہ پہچان ہوگی کہ یہ عورت اچھی عورت ہے تو سماج کے نوجوان اور ان راستوں پر کھڑے شیطانی کارندے اس کو گمراہ نہیں کر پائیں گے، اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کر پائیں گے۔ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ پردہ بتائے گا کہ یہ جانے والی عورت کون ہے، یہ پردہ بتائے گا یہ عورت با حیا ہے کہ بے حیا ہے۔ اس پردے سے یہ اندازہ ہوگا کہ اس عورت کا مقام کیا ہے، اس عورت کی حیثیت کیا ہے۔ لہذا یہ پردہ، یہ حجاب ایک عورت کے لیے زینت ہے، ایک عورت کی پہچان ہے، ایک عورت کی حیا ہے، ایک عورت کی شناخت ہے۔ اگر یہ پردہ نہ ہو تو پھر عورت عورت نہیں رہ جاتی ہے، اگر یہ پردہ نہ ہو تو پھر عورت عورت نہیں رہ جاتی ہے۔ پھر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی عورت جو پردہ نہیں کرتی وہ عورت جہنم میں جانے والی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھیں جو حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ پیارے حبیب کہتے ہیں نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات کاسنمۃ البخت المائلہ، کہ میرے صحابہ ایک زمانہ، ایک دور ایسا آئے گا کہ عورتیں کپڑا پہن کر کے بھی ننگی نظر آئیں گی، برہنہ نظر آئیں گی۔ صحابہ کرام نے بیان فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو کپڑا پہن کر کے بھی ننگی نظر آئیں گی، مائلات، دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی، ممیلات، اپنی طرف دوسروں کو مائل کرنے والی ہوں گی۔ ایک زمانہ، ایک دور ایسا آئے گا اور یہ زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ محدثین نے اور شارحین حدیث نے اس حدیث کا ایکسپلینیشن اس انداز میں کیا ہے کہ کپڑا پہن کر کے بھی ننگی نظر آئیں گی، کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کپڑا اتنا شارٹ ہوگا کہ ان کے جسم کا ایک بڑا حصہ نظر آئے گا، گویا کہ کپڑا پہن کر کے بھی برہنہ ہے، کپڑا پہن کر کے بھی وہ ننگی ہیں۔ اسی طریقے سے کپڑا اتنا ٹائٹ ہوگا کہ پہن کر کے بھی ان کے جسم کے سارے حصے ظاہر ہوں گے، ان کے جسم کا نشیب و فراز ظاہر ہوگا، گویا کہ کپڑا پہن کر کے بھی برہنہ نظر آئیں گی۔ اور کہا کہ کپڑا اتنا باریک ہوگا کہ باہر دنیا سے ہی ان کے جسم کا اندرونی حصہ ظاہر ہوگا۔ لہذا ایسی عورتیں، اللہ کے پیارے حبیب نے کہا کہ ایسی عورتیں جہنمی ہیں، یہ جہنم کے اندر جانے والی ہیں۔ لہذا میری ماں اور بہنوں سے گزارش یہ ہے کہ یہ پردہ، یہ حجاب، یہ تمہاری خوبصورتی ہے، یہ تم کو دنیا کی غلاظتوں سے، دنیا کی گندگیوں سے، دنیا کی نظروں سے یہ پردہ تم کو چھپاتا ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اس پردے کو معمولی اور ہلکے میں نہ لو، بلکہ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلو پردے میں نکلا کرو۔
جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلو حجاب میں نکلا کرو. اور یہ پردہ صرف اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ جو ہے آج جس طریقے سے فیشن چل چکا ہے کہ پردہ بھی پہنا جاتا ہے، حجاب بھی پہنا جاتا ہے تو دکھانے کے لیے، اور بہتر سے بہتر حجاب، منقش حجاب اور خوبصورت حجاب پہنا جاتا ہے تاکہ میرا برقع سب سے خوبصورت دکھے. یہ حجاب اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ تاکہ آپ دنیا کو اٹریکشن کریں، دنیا کو اپنی طرف مائل کریں، بلکہ حجاب اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ دنیا کی نظروں سے آپ بچ سکیں. ایک کانسیپٹ دنیا کا ہے کہ کسی بھی قیمتی چیز کو بچانے کے لیے اس کو بند تجوری کے اندر رکھا جاتا ہے، اس کو کھلے میدان میں نہیں رکھا جاتا کہ کوئی بھی آئے اور اپنا ہاتھ صاف کر دے. پیسہ ہو آدمی جیب کی پاکٹ کے اندر رکھا ہے، بہت سارا پیسہ ہو تو تجوری کے اندر رکھتا ہے. سونا چاندی وہ انسان دکھا کر کے نہیں چلتا ہے بلکہ اس کو لاکر کے اندر رکھتا ہے. گویا اسے پتہ چلا دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز کو باہر نہیں چھوڑا جاتا بلکہ دنیا کی چیزوں کو جو قیمتی ہوتی ہے ان کو بند کر کے رکھا جاتا تاکہ کسی شیطان دماغ کی نظر اس پر نہ پڑے اور وہ چیز خراب ہو جائے، غائب ہو جائے. اسی طریقے سے سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی کیلا ہے، کیلے کا چھلکا اتار دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے تو کیا لگتا ہے کتنے دیر میں جو وہ کیلا محفوظ رہے گا؟ آپ دیکھیں گے چند منٹوں میں اس کیلے کے اوپر کیڑے مکوڑے بھنبھنانے لگیں گے، چیونٹی آنے لگیں گی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کیلے کا جو پروٹیکشن تھا، اس کیلے کو جو حفاظت کر رہا تھا، وہ چھلکا ہم نے اتار دیا. ایسے ہی اگر عورت کو اس کے برقعے سے باہر نکال دیا جائے تو شیطانی دماغ والے اتنے ہیں کہ کب کیسے اس کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، اس عورت کو غلط نگاہ سے دیکھیں، اس عورت کو غلط نظر سے دیکھیں. عورت کو بھی اندازہ اس بات کا نہیں ہو سکتا ہے. لہذا وہ کیلا جس طریقے سے جب تک محفوظ ہے اس وقت تک محفوظ ہے جب تک چھلکے کے اندر ہے. اگر چھلکا اتار دیا گیا پھر کیلا محفوظ نہیں رہ جاتا ہے. اسی طریقے سے عورتیں اس وقت تک محفوظ ہیں جب تک عورتیں پردے کے اندر ہیں. جب پردے سے باہر نکل آئیں تو پھر عورتیں محفوظ نہیں رہتی. اس لیے میری عورتوں سے گزارش ہے، خواتین سے گزارش ہے کہ پردوں کا اہتمام کریں. ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جسمانی زیب و زینت سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے روح کو منور کرے، روحانی زیب و زینت کا خیال رکھے. جسمانی زیب و زینت سے ضروری ہے کہ روحانی زیب و زینت کا خیال رکھے. جسم تو ویسے بھی قبر کے اندر مٹی ہو جانا ہے. کوئی چیز آپ کی محفوظ رہے گی، بچی رہے گی تو آپ کی روح ہوگی، اور روح کو سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے عبادات کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے دین کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت کی ضرورت ہوتی ہے. ان باتوں کا خیال رکھیں اور اپنی حیا کی حفاظت کرتی رہیں، اپنے آپ کی حفاظت کرتی رہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرتی رہیں، اپنے اولاد کی حفاظت کرتی رہیں. شوہروں کے لیے بہتر بیوی ثابت ہوں، شوہروں کی زندگی کو بہتر سکون سے بھر دیں، اور جو ذمہ داریاں آپ کو بتائی گئی ان ذمہ داریوں کو نبھائیں. آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور آخرت بھی کامیاب ہوگی. اللہ تعالی ہماری خواتین کو ان باتوں کو سمجھنے، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اپنے مقام کو یاد رکھیے، آپ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے تو آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. گھر کو لے کر کے، اولاد کو لے کر کے، بیوی جو ہے ایک شوہر کے تئیں، عبادات کے تئیں، ایمان کے تئیں ذمہ داریاں بہت بڑی ہے. اس لیے مقام اتنا بڑا دیا ہوا ہے. اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کو مسلم خاندان میں پیدا فرمایا، مسلمان بنایا، موحدہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر گزاری کرے. اور اس نعمت کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بندی بن کر کے زندگی بسر کرے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ و اختتام بالخیر پر ہو. صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.